کہتے ہیں کہ لڑکیاں ماڈرن کپڑے پہن کے گھر سے نکلتی ہیں تو ہراس ہوتی ہیں، اگر صحیح کپڑے پہنے تو نہیں ہراس ہوں گی. لیکن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کپڑوں کا ہراسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم آبجیکٹیولی سوچیں تو صرف لڑکیاں تو ہراس نہیں ہوتی، لڑکے بھی ہوتے ہیں. اور لڑکوں کو میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کیسے پرووکیٹو کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں. کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں تو بچے بھی سیکشولی ہراس ہوتے ہیں، ریپ بھی ہوتے ہیں، ہم گینگ ریپ کر کے مار بھی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا کہ انہوں نے کوئی غلط قسم کے کپڑے پہنے تھے. ہمارے ہاں تو ہم مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے. غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. جس کے ساتھ زیادتی ہو ہم کیسے اس انسان کو بلیم کر دیتے ہیں کہ تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. غلط کام کی وجہ نہیں ہوتی. پاکستان میں یہ اس پہ ذرا سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بہت کامن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ماڈرن کپڑے پہن کے گھر سے نکلتی ہیں تو ہراس ہوتی ہیں، اگر صحیح کپڑے پہنے تو نہیں ہراس ہوں گی. لیکن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کپڑوں کا ہراسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم آبجیکٹیولی سوچیں تو صرف لڑکیاں تو ہراس نہیں ہوتی، لڑکے بھی ہوتے ہیں. اور لڑکوں کو میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کیسے پرووکیٹو کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لڑکے غریب تو بول ہی نہیں پاتے کیونکہ ان پہ ہم نے وہ مرد ہونے کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ ہراس ہوتے ہیں، بولتے نہیں کیونکہ ان کی مردانگی پہ ایک دم سوال اٹھتا ہے کہ کیسا مرد ہے، اس کے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا. تو کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں تو بچے بھی سیکشولی ہراس ہوتے ہیں، ریپ بھی ہوتے ہیں، ہم گینگ ریپ کر کے مار بھی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا کہ انہوں نے کوئی غلط قسم کے کپڑے پہنے تھے. ہمارے ہاں تو ہم مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں نا غلط کام کی جسٹیفیکیشنز نہیں ڈھونڈنی. ہمیں تھوڑا سا اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کوئی نہیں کرے گا، نہ مرد، نہ عورت، نہ متجنس. اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وجہ کیا ہے تو ہمیں پھر اپنے سے خود سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ کیوں ضرورت ہے کہ میں غلط کام کو جسٹیفائی کروں کسی اور کو بلیم کر کے. میں کیوں نہیں یہ کہہ سکتی کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا. غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. جس کے ساتھ زیادتی ہو ہم کیسے اس انسان کو بلیم کر دیتے ہیں کہ تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. غلط کام کی وجہ نہیں ہوتی. جو انسان، مرد، عورت، متجنس، پھر کہوں گی، جو غلط کام کرتے ہیں ہم نے انہیں بتانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہیں کریں. اور بہت سے لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ کبھی ساری عمر کسی نے ان کو بتایا نہیں، نہ ماں باپ نے بتایا، نہ بڑے بہن بھائی نے بتایا، نہ اسکول کالج یونیورسٹی میں کسی نے بتایا، نہ کام کی جگہ پہ بتایا. ہم کہتے ہیں یہ برا ٹاپک ہے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. بات نہیں کرتے تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اچھا، تو سیکشل ہراسمنٹ جو ہے، سوری میں نے ایسا لفظ بول دیا جو ہمارے ہاں کہتے ہیں برا لفظ ہے، نہیں بولنا چاہیے. آپ جنسی ہراسیت کہہ لیں یا جنسی ہراسانی، اس کے ساتھ پاکستان کے معاشرے میں بدنامی جڑی ہوئی ہے. اور ہم یہ الفاظ بولنے نہیں چاہتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم سوچیں تو ہم اس طرح کے کام تو بہت کرتے ہیں. صرف جنسی ہراسانی نہیں، ہم تو زبر جنسی بھی کرتے ہیں، جس کو ریپ کہتے ہیں انگریزی میں. ان مسائل کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے، اور کسی بھی مسئلے کو ختم کرنا ہو تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. جنسی ہراسانی یا سیکشول ہراسمنٹ جو ہے، جس طرح سے اب پاکستانی قانون میں ڈیفائن کیا گیا، وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے
تاکہ ہم اس طرح سے حرکتیں نہ کریں یا بات نہ کریں. تو اگر ہم قانون کی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ سیکچول ہراسمنٹ میں کون کون سے رویے آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی انسان کی جنس کی وجہ سے کوئی بات کرنا یا کوئی حرکت کرنا یا کچھ لکھ کے کہنا جو اسے انکمفرٹیبل کر دے یا جس سے دوسرا انسان تنگ ہو جائے، تو وہ سب جنسی ہراسیت میں آتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے لڑکیوں کو جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں. پاکستان کے نمبرز اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تھوڑے سے لڑکوں سے بہت زیادہ لڑکے یا خواتین جنسی طور پہ ہراساں ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے مردوں سے مردوں کی یا لڑکوں سے لڑکوں کی جنسی ہراسیت. پھر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں. اور اگر ٹرانسجینڈرز کو دیکھیں تو وہ شاید سب سے زیادہ سیکچولی ہراس ہوتے ہیں، عورتوں سے کم مردوں سے زیادہ، لیکن ہوتے ہیں. سو جیسے جیسے ہم بات کریں کہ جنسی ہراسیت کیا ہے، تو ہمیں یہ سب سینیریوز اپنے ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہیں. اس میں زبانی بات آ جاتی ہے، یعنی ہمارے منہ سے کچھ بھی نکلا، کوئی آواز یا کوئی لفظ یا جملہ یا کچھ بھی جو جنسی نوعیت کا ہے یا دوسرے انسان کی جنس کی وجہ سے ہے، تو وہ جنسی ہراسیت میں آ جاتا ہے. پھر اگر ہم نے کسی کو لکھ کے کچھ بھیجا، جیسے سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی فون کے اوپر کوئی بھی بات جنسی حوالے سے یا دوسرے کی جنس کی وجہ سے، اور دوسرا انسان تنگ ہوا تو وہ بھی آ گیا. پھر فزیکل کانڈکٹ آف اے سیکشول نیچر آ جاتا ہے، جیسے آپ کسی کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غلط نیت سے، کیونکہ ویسے تو ہم سارا دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی تنگ نہیں ہوتا، لیکن جہاں غلط نیت سے کسی کو دیکھو تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. وہاں سے لے کے کسی کو ہاتھ لگا دیا، چٹکی کاٹ دی، اور پھر یہ سیکشول اسالٹ تک جاتا ہے. تو وہ سارے ایکشنز جو فزیکل ہیں، لیکن یہ چیزیں تو سمجھنی آسان ہے کہ زبانی ہو کہ لکھ کے ہو یا فزیکلی ہو، لیکن ہماری جو قانون میں ڈیفینیشن ہے اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے کسی سے کوئی جنسی فیور مانگی، یعنی دوسرے انسان کے مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اسے کہتے ہو کہ میرے ساتھ کھانے پہ چلو، اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے میں، اور وہ آپ کو جیسے بھی طریقے سے اچھے سے منع کر دیتے ہیں. تو آپ کا اگر ایگو بہت بڑا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اس کی یہ مجال اس نے مجھے منع کر دیا، اگر آپ کسی پاورفل پوزیشن میں ہو تو آپ اسے جو منع کرنے کی وجہ سے پنش کرنے شروع کر دیتے ہو، چاہے کام زیادہ دو یا دیر تک دفتر میں بٹھاؤ یا بات بات پہ ڈانٹ دو یا انفارمیشن دو، جیسے بھی تنگ کرو کام کی جگہ پہ، وہ سب اس سیکچول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ شروع وہاں سے ہوا تھا. اس کے بعد سیکشولی ڈیمین کرنا، کسی کو اس کی جنس کی وجہ سے اپنے سے کمتر سمجھنا، نہ بات نہ ایکشن، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ بھی ایسا ہو کہ دوسرے انسان کو لگے کہ آپ جنس کی وجہ سے اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، تو وہ بھی اس میں آتا ہے. پھر کبھی کبھی ہم کنڈیشن بنا دیتے ہیں کہ اچھا آپ کو نوکری تو دیں گے، پر اس کے بدلے میں آپ کو ہمارے لیے یہ کرنا ہوگا، غلط قسم کے کام، دوستی کرنی ہوگی یا خیال رکھنا ہوگا یا ساتھ باہر جانا ہوگا، تو وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ کوئی ایک رویہ ہے. جنس کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو بھی ہم نے بات کی، یہ سب اس کی لیگل ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں، یعنی قانوناً یہ سب چیزیں جنسی ہراسیت میں آتی ہیں. انگریز نے بر صغیر میں 1860 میں پینل کوڈ بنایا تھا. ایک موٹی سی کتاب ہے، اس میں بہت سارے سیکشنز ہیں اور ہر سیکشن ایک جرم کے اوپر قانون ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 302 میں FIR کٹ گئی، تو 302 سیکشن جو ہے اس کا وہ قتل کے لیے ہے. اسی طرح اس میں ایک سیکشن 509 وہ جنسی ہراسیت کے لیے انگریز نے بنایا تھا. لیکن انگریز بھی ہماری طرح بہت اچھے لوگ تھے، برے لفظ نہیں بولتے تھے، تو اس پورے قانون میں کہیں سیکشول ہراسمنٹ کا لفظ نہیں ہے، اس کے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، ڈھکے چھپے الفاظ میں تھا. لیکن وہ قانون صرف عورتوں کے لیے تھا اور بہت زیادہ استعمال بھی نہیں ہوا. اگر جب پاکستان بن گیا تو اسی پینل کوڈ کو ہم نے کہا کہ یہ پاکستان پینل کوڈ ہے، انڈیا نے کہا کہ یہ انڈین پینل کوڈ ہے، لیکن وہی انگریز کا بنا ہوا ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں. تو ہم نے
2010 میں جب یہ قانون پاس ہوا، اسپیشل لا بھی اس کی بھی بات کریں گے، تو اس وقت دفعہ 509 کو امینڈ کیا. اس میں ایک تو سیکشول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ڈالی جیسے ابھی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ پہلے انگریز کا جو بنایا ہوا قانون تھا وہ صرف عورتوں کے لیے تھا. ہم نے ڈیفینیشن میں پرسن کا لفظ استعمال کیا، تو اب مرد، عورت، متجنس سب اس میں شامل ہیں. اور کہاں کہاں پہ یہ قانون استعمال ہو سکتا ہے وہ بھی امینڈمنٹ کے دوران ایکسپلینیشن میں ڈال دیا کہ سب بازار، سڑک، ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، پبلک پلیسز بھی آتی ہیں، پرائیویٹ پلیسز جیسے کام کی جگہ، دعوتیں وغیرہ، شادیاں، گھر، وہ سب اب اس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ قانون تو تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں جنسی ہراسیت جو ہے یہ اس کے ساتھ بدنامی جڑی ہوئی ہے، اور دفعہ 509 کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پولیس میں جانا پڑتا ہے، اور کیس جو ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے، اور ہمارے لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے، تو اس وجہ سے نہیں استعمال ہوتا تھا. تو ہم نے اس کو امینڈ تو کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ مین سٹریم لا جو ہے پاکستان کا وہاں پہ کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کم از کم آپشن تو ہو لوگوں کے پاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، سول سوسائٹی پوری تحریک چلائی آشا کے نام سے، الائنس اگینسٹ سیکچول ہراسمنٹ، اور ایک اسپیشل لا پاس کروایا. اور وہ اسپیشل لا جو ہے اسے استعمال کرنے کے لیے نہ پولیس میں جانا پڑتا ہے نہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے. وہ قانون جو ہے وہ صرف فارمل ورک سیکٹر کے لیے، یعنی رجسٹرڈ آرگنائزیشنز چاہے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہاں پہ یہ قانون مینجمنٹ کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ادارے کے اندر یا اپنی تنظیم کے اندر ایک اس طرح کا طریقہ کار رائج کرنا ہے، ایک میکنزم انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے جس کی مدد سے آپ اس مسئلے کو خاموشی سے، کانفیڈینشیلٹی کے اندر رہتے ہوئے، بغیر ریٹیلیشن کے حل کر لو. مقصد جو ہے یہ دونوں قوانین کا، خاص طور سے اسپیشل لا کا، وہ کام کی جگہ پہ ماحول کو بہتر کرنا تاکہ مرد، عورت، متجنس سب عزت کے ساتھ کما سکیں، جو ہمارا ایک بنیادی حق ہوتا ہے. تو 2010 میں جو اسپیشل لا پاس ہوا، اس کی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی کہ وہ قانون جو ہے وہ اتنا تفصیلی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے ادارے کے اندر کیا کریں گے تاکہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں. یہ قانون کہتا ہے کہ آپ 3 لوگوں کی انکوائری کمیٹی بنائیں، اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی، اس میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ آپ اپنے تمام امپلائیز کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے قانون بنایا، ہم نے اس قانون کو اپنا لیا. یہ 3 لوگوں کی انکوائری کمیٹی ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، آپ کمیٹی کے پاس جا کے رپورٹ کرو. 30 دن کے اندر انکوائری کریں گی، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ 7 دن میں اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا، اور کانفیڈینشیل رکھیں گے، اور ریٹیلیشن نہیں ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ ریٹیلیشن نہیں ہو، نہ جس نے شکایت کی اس کے خلاف، یا اگر کوئی گواہ ہے تو اس کے خلاف بھی نہیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے. پھر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو قانون میں کوڈ آف کانڈکٹ دیا، آپ اسے کہیں اپنی کام کی جگہ پہ لگا لیں تاکہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے یہ انفارمیشن ہو. ویسے تو ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ شروع سے آخر تک کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس قانون میں کور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور پھر میں اگر بتاؤں یا رپورٹ کروں تو پھر پروسیجر کیا ہوگا، یا فیصلہ کتنی دیر میں ہوگا، یا میری نوکری کو تو کوئی خطرہ نہیں. وہ لکھا ہوا لگا ہو تو لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے لے کے چلنا. جی، ہمارے ملک میں کچھ بہت کامن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قانون بن جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جنسی ہراسیت کو روکنے کا جو اسپیشل لا ہے. یہ شاید پاکستان کا ایک ہی قانون ہے جو بہت اچھے طریقے سے، بڑے آرگنائز طریقے سے پورے ملک میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ پہ ہو گیا،
لیکن پچھلے 13 سال میں جب سے یہ قانون بنا، میں کہوں گی کہ جتنی ذمہ دار آرگنائزیشنس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں یا سول سوسائٹی کی ہوں، وہ بہت ذمہ داری سے انہوں نے اس قانون کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاں رائج کیا، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہت اچھے سے ٹرینڈ کمیٹیاں ہیں، ان کے پاس کیسز آتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو، اپنے امپلائیز کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے میں اپنے سب امپلائیز کو، مرد عورت متجنس، سب کو ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ کما سکیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ بولو اور آ کے ہمیں بتاؤ اور ہم انکوائری کریں گے، اور مرد یا عورت جس نے بھی غلط کام کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور بہت سیریسلی ہوگی۔ تو جب مینجمنٹ سے امپلائیز بار بار اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم بول سکتے ہیں، اور وہ کیسز رپورٹ کرتے ہیں، اور کمیٹیاں جو ہیں وہ انکوائری کرتی ہیں اور بہت سیریسلی کرتی ہیں، اور غلط کام کرنے والوں کو سزا بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس قانون کے تحت یعنی مقصد سزا دینا نہیں ہے، مقصد ماحول کو بہتر کرنا ہے، مقصد لوگوں کے رویے کو بہتر کرنا ہے کہ ایک دفعہ رپورٹ آئی کسی مرد یا عورت کے خلاف تو آئندہ نہیں آئے، آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں، انہیں سمجھ آ جائے کہ اچھا مجھے اب ایسے نہیں بیہیو کرنا۔ تو گورنمنٹ کے اداروں میں بہت اچھے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے سے ہو رہا ہے، کئی ذمہ دار یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں بہت اچھے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ یونیورسٹیاں ہیں، بڑی یونیورسٹیاں جہاں پہ بہت کام نہیں ہو رہا، وہاں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اور جب ہم یہ قانون بنوا رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ آپ بنوا تو رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو، لوگ نہیں بولیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں مہر گڑھ کے لیے کام کرتی ہوں، ایک چھوٹا ادارہ ہے ہماری تنظیم جو ہے، ہم نے پچھلے 13 سال میں کوئی 4000 سے زیادہ کیسز میں انڈیویجولس کو اور انکوائری کمیٹیز کو ہیلپ کیا۔ ہمارا کوئی رول نہیں ہے ان کیسز میں، کیونکہ کیس یا ادارے کی کمیٹی کے پاس جاتا ہے یا محتسب اس قانون کے تحت اپوائنٹڈ ہیں، ہر صوبے میں ایک ایک ہے اور فیڈرل ایریا میں ایک ہے، تو یا کمیٹی کے پاس یا محتسب کے پاس۔ لیکن کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہر گڑھ اس لاء پہ، اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہا ہے اور کسی کو ہیلپ چاہیے تو وہ آ جاتے ہیں، تو ہمارا جس کا کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے ان کیسز میں، اگر ہم نے 4000 سے زیادہ کیسز میں لوگوں کو ہیلپ کیا تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیکیٹر ہے کہ لوگ بولتے ہیں، کیونکہ وہ عزت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں چاہتے اس طرح کے رویوں میں پھنس کے اور تنگ ہوں۔ پاکستان جو ہے، اگر اس کو ہم ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے دیکھ لیں، تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان پہلا ملک تھا جس نے جنسی ہراسیت کے اوپر قانون بنایا۔ ہمارا اکثر انڈیا کے ساتھ مقابلہ رہتا ہے۔ پاکستان کا قانون مارچ 2010 میں بنا تھا اور انڈیا کا جنسی ہراسیت کا قانون دسمبر 2013 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ ہم پہلے تھے جنہوں نے یہ قانون بنایا، اور نہ صرف قانون بنایا بلکہ پورے ملک میں اس کی بہت اچھے طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ جو جینڈر گیپ ہوتا ہے، جب ہم گلوبل رپورٹس دیکھتے ہیں اور پاکستان بہت نیچے ہوتا ہے، تو پہلی بات تو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون بناتے ہیں اور کس طریقے سے بناتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جنسی حوالے سے جو مسائل ہیں یہ پوری دنیا میں ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں قانون ہے، پالیسی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں بہت حالات اچھے ہیں۔ ہاں، کام بہت سا کرنے کی ضرورت ہے جینڈر کے حوالے سے۔ جنسی ہراسیت تو ایک مسئلہ ہے، جینڈر کے حوالے سے اور بہت سے مسائل ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسائل جو ہیں ان کو دیکھنا، ایکنالج کرنا، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ مسائل جو ہیں وہ اپنی ذات سے دیکھنا شروع کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے لڑکی یا لڑکا یا متجنس ہونے کی وجہ سے میری زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں۔ وہاں سے شروع کریں گے،
اپنی زندگی میں نظر آئیں گے تو پھر اپنے گرد دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کے، گھر میں بہن ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان کو برابر کے انسان کی طرح عزت کرتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں. وہاں سے شروع کریں گے تو پھر آگے بہت سا کام کرنے کا ہے، وہ کرنا ہے. یہ قانون 2010 میں پاس کیا تھا پاکستان کی حکومت نے، اور پورے ملک پہ یہ لاگو ہوتا ہے. ابھی تک 4 صوبوں میں اس کی امپلیمنٹیشن بہت اچھے سے ہو رہی ہے. گلگت بلتستان میں ہم نے اس وقت جو چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹینڈ کرو اس قانون کو تاکہ گلگت بلتستان میں بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی اسمبلی سے پاس کروائیں گے. تو اسمبلی سے پاس کروا لیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پہ جو صوبائی حکومت ہے اسے ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو صوبے میں. ابھی تک نہیں ہے. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام نے اس پہ کافی کام کیا، AKDN نے کام کیا اپنی آرگنائزیشن کی حد تک. اس کے علاوہ بھی ایکچولی دوسرے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ آپ اسے امپلیمنٹ کرو. لیکن جو صوبائی حکومت ہے، سب سے پہلے انہیں اس قانون کے تحت جو انہوں نے بھی اپنے صوبے کے لیے پاس کیا، ایک محتسب اپوائنٹ کرنا ہے. اس کے پاس جو آرگنائزیشنز میں کیسز جاتے ہیں ان کی اپیل بھی جا سکتی ہے محتسب کے پاس، اور لوگ ڈائریکٹ کیس لے کے بھی محتسب کے پاس جا سکتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ محتسب اپوائنٹ کیجئے. ہائی کورٹ کے جج کی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. کوالیفائڈ محتسب اپوائنٹ کریں گے تو وہ بہت اچھے سے کام کریں گے. اور اس کے بعد باقی صوبوں میں ایک پروونشل امپلیمنٹیشن واچ کمیٹی بنی ہے. قانون میں اس کا نہیں لکھا، لیکن یہ واچ کمیٹی بنانے سے صوبے میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو وہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ صوبائی حکومت اگر ایک واچ کمیٹی بنا لے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر آفر کروں گی کہ مہر گڑھ جو بھی ہیلپ کر سکتا ہے صوبے میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہمیں بہت خوشی ہوگی. انفارملی کام کرتے رہتے، لیکن حکومت کے جو کرنے کے کام ہیں وہ انہیں کو کرنے ہوتے ہیں. 8 مارچ جو ہے وہ انٹرنیشنل وومنس ڈے، اور پاکستان میں بہت دہائیوں سے یہ دن منایا جاتا ہے. اب اس کا نام عورت مارچ ہو گیا، لیکن یہ مارچ یا ریلیز نکلتی تھیں 90s میں بھی، مجھے یاد ہے، اور 2000 میں بھی، اور یعنی ہر ڈیکیڈ میں یہ ہوتا رہا ہے. اور پاکستان میں یہ اس طرح کے کام کی بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ مرد اور عورت دونوں مل کے عورتوں کے مسائل پہ کام کرتے رہے ہیں. اور جو یہ ریلیز نکلتی تھیں یہ بھی مرد اور عورت دونوں نکالتے تھے، متجنس بھی شامل ہوتے تھے ساتھ. تو طریقے سے ہوتا تھا. اب پچھلے کچھ سالوں میں جو عورت مارچ کی شکل بن گئی ہے اس کا آئی ایم شور فائدہ بھی ضرور ہوا ہوگا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کنٹروورسی زیادہ پیدا ہو گئی ہمارے معاشرے میں. کنٹروورسی بھی کوئی بری چیز نہیں ہوتی. جب اس طرح سے بات ہوتی ہے کنٹروورشل تو پھر بہت سی چیزیں نکلتی ہیں باہر اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے بات کی جائے کہ کیا چیزیں ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو کسی سے خاموشی سے بات کر کے حل ہو سکتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے کر لینا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ہر مسئلہ سڑک پہ لے آئیں بینر پہ لکھ کے تو وہ حل ہو جائے گا. اگر سوچ سمجھ کے پلان کر کے مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور وہ مسئلے کا حل نکالنے میں کون کون ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ان لوگوں کو کیسے اپروچ کرنا ہے یا انہیں اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے تاکہ مل کے ہم ان مسائل کا حل نکالیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ ایفیکٹو طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. شاید میں پرانے زمانے کی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے سڑک پہ نکلنا ضروری نہیں ہوتا. مہر گڑھ جو ہے یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ 2004 سے کام کر رہی ہے، اور یہ شروع کی گئی تھی ہمارے جو ینگ لیڈر ہوتے ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں
ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ انہیں ہم کس طرح سے ایکٹیویزم کی اسکلز سکھائیں، کیسے انہیں ذمہ دار شہری بنائیں تاکہ وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی بنا سکیں پاکستان کو، جہاں تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے ہوں، رنگ، نسل، مذہب، قومیت، اس سب کا تعلیم زیادہ ہے کہ کم ہے یا پیسے زیادہ ہیں یا اس سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو مہر گڑھ جو ہے وہ پورے ملک کے یوتھ لیڈرز کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آشا کا سیکریٹریٹ تھا، تو جنسی ہراسیت کے قانون کی امپلیمنٹیشن پہ پورے ملک میں کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کلچر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں کلچر اس کا حصہ ہوتا ہے۔ الگ سے جو کلچر پالیسی بنی پاکستان کی 2018 میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ بھی کام کرتے ہیں، اور ہر کام میں کلچر کو شامل رکھتے ہیں، کیونکہ جو مسائل کا حل اپنے کلچر میں امبیڈڈ ہوتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹی آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم پورے ملک میں ڈیموکریسی کہہ لیں بہتر کرنے کے لیے اور ڈیموکریٹک سوسائٹی بنانے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جنسی ہراسیت جو ہے یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جنسی طور پہ ہراساں ہونے کے لیے گھر سے نکلنا ضروری نہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کریں، اور یہ لڑکیوں اور لڑکوں اور متجنس سب سے کہوں گی میں کہ ابھی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ جنسی ہراسیت میں کون کون سے رویے آتے ہیں، تو ہم نے ایسے بیہیو نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسے بیہیو کرے تو ہمیں اسے روکنا ہے کہ یہ نہیں کرو، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ ہمیں برا لگا تو وہ دوبارہ بھی کریں گے۔ ہمارا انہیں بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات یا یہ حرکت اچھی نہیں لگی، تو چاہے آپ گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں یا اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کام کی جگہ پہ جہاں بھی ہیں، بتانا ضروری ہے۔ اور یہ میں صرف لڑکیوں کو نہیں کہہ رہی، یہ لڑکوں کو اور متجنس سب کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جنسی حوالے سے جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ اسے روکیں، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ اور اگر آپ کے روکنے سے بھی نہیں روکے تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اگر گھر میں ہیں تو اپنے گھر کے بڑوں کو بتائیں، اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہے تو آپ پتہ کریں وہاں اس لاء کی کمپلائنس ہے یا نہیں، اگر ہے اور انکوائری کمیٹی بنی ہے تو وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں، اگر نہیں ہے تو محتسب کے پاس آپ جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کیسز محتسب کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انکوائری کمیٹی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کمیٹی کو بتائیں، اگر کمیٹی نہیں ہے یا انکوائری کمیٹی ہے اور آپ کا بھروسہ نہیں ہے تو تب بھی آپ محتسب کے پاس ڈائریکٹلی اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ادارے میں ابھی تک کمپلائنس نہیں ہے یا آپ کے تعلیمی ادارے میں کمپلائنس نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر لاء کی کمپلائنس کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ جب تک اس میں ہم سب مل کے اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو ماحول بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو، ہر پاکستانی شہری کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا بہت ضروری ہے، تب جا کے ہمارا معاشرہ صاف ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ بہتر ہم کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں جب بھی بات کرتی ہوں جینڈر کے حوالے سے تو مرد، عورت اور متجنس کی بات کرتی ہوں۔ ٹرانسجینڈرز کے لیے پاکستان نے ایک بہت اچھا قانون پاس کیا، اور وہ بیسک پہلا قانون ہے ان کے حقوق کو بچانے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں متجنس افراد کو ان کے حقوق نہیں ملتے، جو آئین ان کو دیتا ہے، جو دین ان کو دیتا ہے، وہ ہم لوگ انہیں ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے، تعلیم کا، علاج کا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا۔ تو یہ قانون جو ہے یہ بہت اچھا قانون بنا ہے، اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے، یہ بیسک انسانی حقوق دیتا ہے یا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہیں تو پہلے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ متجنس افراد کے جو مسائل ہیں وہ اس معاشرے کے مسائل ہیں، اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ مل کے اس قانون کو بچائیں، کیونکہ کچھ لوگ ان کے جو بھی ذاتی ریزنز ہیں وہ اس قانون کے مخالف ہو گئے ہیں۔ ابھی اگر دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 4 یا 5 امینڈمنٹس اس قانون کے خلاف انہوں نے جمع کرائی ہیں، اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کے یہ امینڈمنٹس کو رکوانا ہے، کیونکہ ان کا اتنا ہی حق ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اپنی زندگی اچھی گزارنے کا۔ یہ قانون جو بنا لیا ایک دفعہ، جو انہیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور کچھ لوگ ذاتی مفاد کی وجہ سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں بدلنے دینا، اور ہم نے اور آپ نے مل کے اکٹھے کھڑے ہونا ہے اور اس قانون کو بچانا ہے، بہت ضروری ہے۔